بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل میں نے آپ کے ساتھ بیان کیا تھا کہ لوگوں کے نامہ اعمال سے نیکیاں نکال کر ان لوگوں کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی جن کے ساتھ ہم نے کوئی ظلم و زیادتی، ان کی کوئی غیبت یا جو کچھ بھی کیا ہوگا ہم نے، تو ان کے نامہ اعمال سے نیک اعمال نکال کر تو وہ دوسرے بندے کو دے دیے جائیں گے جس کے بارے میں انسان وہ کرتا رہا ہے۔ اس دن بہن، بیٹی، بیوی، ماں حسرت کرے گی کہ میرا کوئی حساب اگر باقی ہو تو وہ اپنے باپ، بھائی، شوہر اور بیٹے سے وہ حساب چکتا کر لے۔ اس دن وہ خواہش کرے گی، اور اللہ تعالیٰ خیر غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور جب انسانوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو کہ جاؤ دوزخ میں جس کے دل میں رتی بھر بھی ایمان ہو اسے دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دو۔ ہمارا رب کتنا غفور رحیم، کتنا مہربان، کتنا کرم فرمانے والا ہے، اور ہم اس کی نہیں سنتے۔ ہر چیز میں ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تمام کے تمام احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل فرمائے ہیں وہ ہماری اپنی زندگی اور ہماری اپنی صحت تندرستی کے لیے ہی صحیح ہیں۔ وہی ہمارا کھانا پینا، وہی ہمارا سب کچھ جو ہے اس سے صحیح رہتا ہے، ٹھیک رہتا ہے۔ یہ چیز ہے۔ آگے شروع کرتی ہوں۔ ابو عثمان رضی اللہ جب گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کے پاس حج کے لیے، ان کے پیچھے سوال پوچھنے کے لیے وہی والا چلے گئے، تو انہوں نے فرمایا کیا تمہیں تعجب ہے اس ایک نیکی کے بدلے میں 1,00,000 نیکیوں کا؟ تمہیں تعجب ہے تو یہ آیت پڑھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيُؤْتِ مِن لَدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہی اجر عظیم عطا فرمائے گا جن کے دل میں ایمان کا مادہ ہوگا، جنہوں نے شرک وغیرہ نہیں کیا ہوگا۔ آگے ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ کیسا ہوگا ہمارا ہر امت کے لیے ایک گواہ کو اٹھانا، ایک گواہ کو لانا۔ وہ گواہ وہ ہوگا جو امت کی طرف نبی، پیغمبر یا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوگا، وہ لوگ وہ ہوں گے۔ کیونکہ ہوگا یوں کہ ایک قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے تو کیسا ہوگا جگمگا اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے، اور رکھ دیا جائے گا دفتر عمل، اور حاضر کیے جائیں گے انبیاء اور دوسرے گواہ۔ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر ہمیں اس چیز کا حوالہ ملتا ہے کہ ہر امت کے لیے ان کی طرف سے گواہ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ اور یہ چیز ہے کیونکہ بہت سارے مقامات پر ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ نبی کے ہوتے ہوئے ہی ان کی ان کی امت جو ہے وہ غرق ہو گئی تھی۔ یہ ہوا تھا، تو ان کو دنیا میں جب ان کو سزا مل چکی ہے تو آخرت میں ان کو سزا ملنی ہی ہے، لیکن آخرت میں ان کی سفارش وغیرہ یا ان کا کچھ کوئی بھی نہیں کر سکے گا، نہ ان کا اپنا نبی جو ان کی طرف بھیجا گیا تھا وہ بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے مجھے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن سناؤ، مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ قرآن کریم تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، لیکن مجھے پسند ہے اگر مجھے کوئی دوسرا قرآن سنائے تو۔ چنانچہ میں نے سورہ نساء کی شروع سے تلاوت، 1 نمبر آیت سے تلاوت کرنا میں نے شروع کر دی، اور جب میں اس جگہ پر پہنچا آیت نمبر 42 پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، اور پھر آپ بہت روئے، آپ کی آنکھوں سے بہت آنسو جاری ہو گئے۔ یہی والی دوسری روایت ہے، یہ حضرت محمد بن فضالہ انصاری اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو ظفر میں تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ ہم لوگ آپ کے ساتھ ایک چٹان پر بیٹھ گئے، اور ہمارے ساتھ اور صحابی بھی تھے۔ ان میں عبداللہ بن مسعود، حضرت معاذ بن جبل اور دیگر صحابہ بھی تھے۔ آپ نے ایک قاری کو حکم دیا کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ قاری نے قرآن کی تلاوت سورہ نساء سے ہی شروع کی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچنے پر آپ کے آنسو مبارک جاری ہو گئے۔ آپ کے دونوں رخسار
اور داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ اس قدر روئے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا الہی، باقی امتوں پر ان کا گواہ اٹھا دیا جائے گا، لیکن میری امت کا کیا ہوگا؟ میں تو انہی کی گواہی دے سکتا ہوں جو میرے آس پاس یہاں پر موجود ہیں۔ بعد میں آنے والے یا میرے بعد جو لوگ ہوں گے، میری امت کے جو قرآن پر چلنے والے لوگ ہوں گے، جو تیرے اور میرے احکامات کو اپنی جان سے زیادہ ان کو تسلیم کریں گے، ان کا میں کیا بتاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار عطا فرمایا۔ امام ابو عبداللہ قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں ایک چیپٹر باندھا ہے، جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے اعمال روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے جاتے ہیں۔ اس طرح ہم پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر، ہمارے اعمال پر آپ بھی گواہ ہیں۔ دوسری چیز ہے، آپ سعید بن مسیب رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہر روز امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے۔ آپ ان کے اسماء اور اعمال کو، ہمارے ناموں کو اور ہمارے اعمال کو جانتے ہیں، اس لیے قیامت کے دن ان پر گواہ جو ہے ظاہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لایا جائے گا، یہی ہم پر گواہ ہوں گے۔ پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی اور یہ فرمایا کہ ہمارے رسول کو، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین ہے، جو کچھ آپ نے چاہا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ یہ چیز ہے، ظاہر ہے اپنے محبوب کے لیے۔ اور یہ اگرچہ حضرت سعید بن مسیب کا قول ہے اور اس کی سند میں انقطاع بھی ہے، لیکن امام قرطبی نے اسے قبول کیا ہے۔ یعنی یہ جو حدیث میں نے آپ کے ساتھ ابھی بیان کی ہے کہ روزانہ ہمارے اعمال جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں، اس کو کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے۔ خیر، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، تو میں نے آپ کے ساتھ بیان کرنا مناسب سمجھا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ بیان کی۔ اور یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ پر اور جمعہ کو انبیاء اور والدین پر لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اس میں تعارض نہیں، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی وجہ سے ہر دن ان کی امت کے اعمال ان پر پیش کیے جاتے ہوں، ماں باپ پر پیش نہ کیے جاتے ہوں، لیکن ان کا ذکر ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے قیامت کے دن آرزو کریں گے، کاش مٹی ہمیں اپنے اندر دبوچ لے اور ہمیں ہموار کر دے، جیسے ہم لوگ کبھی تھے ہی نہیں۔ یہ چیز ہے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، کافر اس دن اپنی تمام بدعمالیوں کا اقرار کر لیں گے اور کوئی بھی چیز چھپا نہیں سکیں گے۔ ظاہر ہے اس دن جیسے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، زمین و آسمان کے درمیان موجود کوئی تل برابر بھی چیز ہو تو میں اسے بھی لے آؤں گا۔ پہاڑوں میں اگر اسی طرح رتی برابر بھی چیز ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے بھی پیش کر لے گا۔ یہ چیز ہے، پھر یہ ظاہر ہے کیا چھپا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، قرآن پاک میں ایک جگہ تو مشرکین قیامت کے دن کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، کہ اے ہمارے رب، ہم لوگ تو مشرک نہیں تھے۔ تو دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے یکتمون اللہ حدیثا، کہ یہ اللہ کی باتوں کو چھپاتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلی آیت کا تعلق اس وقت کے ساتھ ہے جب وہ اہل اسلام کو جنت میں داخل ہوتا دیکھیں گے تو وہ کہیں گے آؤ ہم بھی شرک کا انکار کرتے ہیں، تو اس وقت وہ اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپا نہ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا، منہ سے یہ چاہیں گے بولنا تبھی بول نہیں سکیں گے، ان کی بند ہو جائے گی بولتی، تو ان کے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے، پھر ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔
آپ نے فرمایا کیا تمہیں قرآن کے بارے میں شک ہے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن مجھے ظاہری طور پر تعارض نہیں نظر آتا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے ان کو، کیونکہ وہ بہت بڑے مفسر تھے، اس لیے اس مختلف احادیث میں یعنی کہ جہاں پر اور ان کا ذکر ہوگا وہاں پر ان کا نام نافع بن ازرق بتایا گیا ہے، اور اس نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ تم کسی محفل سے آ رہے ہو اور تم نے اپنے ساتھیوں کو کہا ہوگا کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ سے قرآن کی متشابہ آیات کے متعلق سوال کروں۔ یہ چیز ہے، متشابہ جو آیات ہوتی ہیں وہ سارا قرآن کریم ہم پر نازل ہوا ہے، ہمارے لیے ہے قرآن کریم، لیکن ہمیں دوسرے لوگوں کے بھی جو ہمارے بارے میں پلان سن کے جو ساری یہ چیزیں ہوتی ہیں ہم نے ان کو اس سے میچ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اگر یہاں پر چاہیں تو ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے، اور ہمیں اگر راضی نامے کا یا کوئی اس طرح کا سٹیپ کرنا پڑتا ہے تو ہم نے کس صورت میں کرنا ہے۔ یہ چیز ہے، قرآن کریم ہدایت ہے نا، قرآن کریم دو جہان، کل جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور ہر قسم کے مذہب، ہر قسم کے لوگوں کے لیے اس میں فوائد ہی ہیں۔ یہ چیز ہے، بس حضرت ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم جہاں سے آئے ہو ان سب کو ان کا فرق بتا دو کہ یہ ان کا جو ہے نا وہ فرق ہے کہ کبھی محکم ہوتی ہیں آیات اور کبھی متشابہ آیات ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک جگہ پر ایک حکم دیا گیا ہوا ہوگا لیکن دوسرے جگہ پر اس کا حکم دوسری طرح سے دیا گیا ہوگا کہ فرسٹ آف آل تو سارے جہنمی ہی ہوں گے مشرک، لیکن اللہ ایمان والوں کے لیے جو ڈسکاؤنٹ کرنا چاہے گا یہ قرآن کا مفہوم ہوتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ڈسکاؤنٹ کرنا ہوگا وہ میں نے آپ کے ساتھ سارا بیان کر دیا ہے کہ کسی کی اگر ایک نیکی بچ گئی سارے لوگوں کو نیکیاں نیک اعمال دیتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیکی کو 1,00,000 تک بلکہ 2,00,000 تک گنا تک بڑھا دے گا اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ یہ چیز ہوتی ہے، یہ ہوتی ہیں محکم آیات اور متشابہ آیات۔ ابھی میں انشاءاللہ 3-4 دن کے بعد دوبارہ ریکارڈنگ کروں گی، میرے پیپرز ہیں تو برائے مہربانی صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔